عادل شاہ زیب صاحب، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا پولیٹیکل سیکریٹری کیا ان حالات میں واقعتاً ضرورت ہے؟ کیونکہ جب وہ سینیٹر تھے انہوں نے اپنی ممبرشپ چھوڑ دی تھی اور بی اے پی سے بھی انہوں نے وزیر اعظم اناؤنس ہونے کے بعد علیحدگی اختیار کر لی تھی. اور دوسرا جو ہلالی صاحب بات کر رہے ہیں، فیب تک تو الیکشن کی بات ہوتی ہے، لیکن آپ کی نظر میں انوار الحق کاکڑ صاحب بطور پرائم منسٹر فروری مارچ تک ہی رہیں گے یا اس سے آگے بھی جاتے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں کوئی یہ چھمبے کی بات نہیں ہے. وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے اور پولیٹیکل سیکٹری کا ہونا، جہاں ہم نے 80 رکنی کابینہ دیکھی تو اس میں ایک پولیٹیکل سیکٹری کا رکھنا جو ہے اس پر نہیں جانچنا اور پرکھنا چاہیے کسی بھی شخص کو. میرے خیال میں کاکڑ صاحب کی جو کارکردگی ہوگی اور جو ان کا اولین فرض ہے کہ یہ انشور کروانا کہ صاف اور شفاف الیکشنز ہوں اور بروقت ہوں، اور اس دوران وہ اگر تو عوام کو کچھ ریلیف دے پانے کی پوزیشن میں ہوئے، اس پر ان کی کارکردگی جائے گی. اور جتنا میں ذاتی طور پر کاکڑ صاحب کو کافی عرصے سے جانتا ہوں، جس طریقے سے وہ ایک سیلف میڈ شخص ہے، جس طریقے سے وہ یہ رسی کو پکڑ کر یہاں تک پہنچے ہیں، میرے خیال میں کہ ویری سرپرائزڈ اگر وہ ڈیلیور نہ کر پائے. جہاں تک انتخابات کی بات ہے تو دیکھیں، میں کانسٹیٹیوشنلسٹ ہوں. میرے خیال میں 90 روز کے اندر جیسی اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے 90 روز کے اندر انتخابات ہو جانے چاہیے، چاہے وہ پرانی مردم شماری پہ کیوں نہ ہوتے. تو جاتے جاتے حکومت نے نئی مردم شماری کے ایک ایسا شوشہ چھوڑ دیا کہ بعد میں ان کے خود بھی ہاتھ پیر پھول گئے. پیپلز پارٹی نے پریس کانفرنس کی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جی نئی مردم شماری یا یہ نئی حلقہ بندیاں ضروری نہیں ہیں، انتخاب ہونا ضروری ہیں. اب خود ہی حکومت نے اس کو نوٹیفائی بھی کیا. مراد علی شاہ صاحب اس میٹنگ میں بھی تھے سی سی آئی کی، اور اب وہاں سے یہ پینترا بدل رہے ہیں. مقصد کیا ہے؟ مطلب ان باتوں کا اب کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے مردم شماری نوٹیفائی کر دی ہے، الیکشن کمیشن کہتا ہے ہم پابند ہیں، ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ 90 دن میں کروا دیں. یہ کیا ہے سب؟ دیکھیں، یہ تو آبویسلی بوکھلاہٹ کا شکار ہے. اگر انہوں نے، میں خود پریس کانفرنس نہیں دیکھ پایا، آپ کے شو کی تیاری میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، لیکن مراد علی صاحب نے خود میرے شو میں وہ آئے تھے اور انہوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ جی ہمارے مردم شماری پر ہمیں تحفظات ہیں، نتائج پر بھی، تو ہم وی ول پروبیبلی اسٹک ٹو پرانی مردم شماری. لیکن وہ میٹنگ میں گئے اور میٹنگ میں انہوں نے ہاں کہہ دی. اب اس کے بعد دیکھیں نا، جب آپ کو لڑائی کے بعد مکہ جب آپ کو یاد آتا ہے پھر کیا کیا جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے. تو اب it's too late for پیپلز پارٹی. جو ان کے خدشات ابھی ہیں، یہ تو آن ریکارڈ پریس کانفرنس کی بات ہے. آف دا ریکارڈ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے یہ کم از کم 1.5-2 سال کے لیے اس کی پلاننگ ہے، ان کو لے کے لایا گیا ہے. ہو سکتا ہے ان کے خدشات میں وزن ہو، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر فروری سے یہ الیکشن لیٹ ہوتے ہیں فیصل، تو اس کا ملک پر بہت برا اثر ہوگا. آپ کانسٹیٹیوشنل کرائسس میں چلے جائیں گے. مارچ میں آدھا سینٹ آپ کا ریٹائر ہو رہا ہے، چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ چلے جائیں گے گھر، صدر مملکت آپ کے ریٹائر ہو رہے ہیں. تو ایسے میں ایک ایسے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو بٹھانا جس کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے فروری سے الیکشن ڈیلے کروائیں گے؟ پولیٹیکل پولرائزیشن مزید بڑھے گی. تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ فروری تک ہر صورت انتخابات جو ہیں وہ کروانے چاہیے، اور میرے خیال میں ہو بھی جائیں گے، کیونکہ موجودہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں جتنے بھی اچھے لوگ آئے ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ 1.5-2 سال جو ہیں ملکی معاملات سنبھالنے والی ٹیم ہے. 3-4 مہینے ٹھیک ہے. کاکڑ صاحب اچھی ریپوٹیشن کے آدمی ہیں، سرفراز بگٹی صاحب پہلے انٹیریئر منسٹر رہ چکے ہیں، پر مطلب سولنگی صاحب جو ہیں وہ ہم میں سے ہیں، اچھی ریپوٹیشن اور ان کے لوگ ہیں، لیکن ان کا وہ تجربہ نہیں ہے کہ آپ 2 سال ان سے ملک چلا لیں. آگے IMF سے معاملات آپ نے طے کرنے ہیں. تو خدشات پولیٹیکل پارٹیز کے اپنی جگہ صحیح، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فروری مارچ تک جو ہے وہ انتخابات ہو جائیں گے. اور میں انفارمیشن کی بنیاد پہ بھی آپ سے یہ شیئر کر سکتا ہوں کہ جو فیصلہ ساز ہیں، وہ جو آف دا ریکارڈ میٹنگز میں ہمیں جو ریفلیکٹ ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ فیبروری تک جو ہے وہ الیکشنز کروا لیے جائیں گے. اور ایک اور اہم چیز ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اگلے مہینے مڈ میں وہ چیف جسٹس بن جائیں گے. اب ان کے ہوتے ہوئے کوئی بھی غیر آئینی کام کرنا میرے خیال
وہ بہت ہی مشکل ہوگا. آپ کو دیکھیں نا, آئین میں ہی کوئی گنجائش ڈھونڈنی پڑے گی اگر آپ فروری سے الیکشن ڈیلے کرواتے ہیں. تو آئین میں ایسے گنجائش ڈھونڈنا, جب قاضی فائز عیسیٰ جن کے فیصلے بتاتے ہیں کہ وہ بہت بڑے کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں, وہ ان کی میں یہ ہونا بہت ہی مشکل کام ہوگا. تو انہی وجوہات کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ فیبروری تک الیکشن جو ہے وہ ہو جائیں گے اور ہو جانے چاہیے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ہلالی صاحب, اب بات یہی ہے, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ مردم شماری پہ ہمارے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے, اور مردم شماری منظور بھی سی سی آئی میں آپ موجود تھے جناب وزیر اعلیٰ سندھ صاحب, اور منظور بھی آپ نے کیا, آپ اس کی منظوری میں بھی شامل تھے, اور اب الیکشن کمیشن بھی اپنا توجیہ بیان کر رہا ہے کہ بھائی اس کے بغیر, حلقہ بندیوں کے بغیر ہو نہیں سکتے. کس کی بات کو سچ جانا جائے, کتنی دلیل ہے, کتنا وزن ہے پیپلز پارٹی کے اس مطالبے میں کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 90 روز میں الیکشن اور پرانی حلقہ بندیاں ہی ٹھیک ہیں؟ تو یہ کیا حیرانگی کی کیا بات ہے؟ یہ ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کبھی ایک ایک کے ساتھ ہوتے ہیں, کبھی ایک ایک کے گلے پکڑتے ہیں, کبھی ایک ایک کو گالیاں دیتے ہیں, کبھی ایک ایک کی تعریف کرتے ہیں. دس از نتھنگ. اس وقت پی 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 جو ہے ان کو فکر نہیں ہے کہ اگر الیکشن ہو, جو بھی حصہ لے الیکشن میں, سندھ میں ان کا ہولڈ ہے, وہ سندھ اور سندھ کا ان کو چاہیے, بہت ضروری ہے ان کو. ایک پروونس کو کیا کہتے ہیں, ٹو ملک اے پروونس, جو چیزیں ہیں اور ان کے پروجیکٹس جو ہیں جس کے لیے ان کو ضروری ہے کہ ایک پروونس میں وہ ان کا حق چلے, اور سندھ جس طریقے سے چل رہا ہے آپ ہم سب کو پتہ ہے. تو دیکھیے یہ کوئی بڑی بات نہیں, اور یہ کہنا کہ ایک جج آ جائے گا اور وہ نہیں کرے گا, یہ سب آ جاتا ہے. یہ کیسا چلتا ہے یہ ملک, کون چلاتا ہے, وی آل نو. تو میرے خیال میں ایسی کوئی فکر کی بات نہیں ہے. کیا یہ سوال آپ پوچھ لیں کہ آپ نے اگریمنٹس کی آئی ایم ایف کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, کیا وہ فلیکسیبل ہیں؟ اگر آپ کھینچ سکتے ہیں اور بے شک کھینچے, میں نہیں سمجھتا کوئی کانسٹیٹیوشنل پرابلم یا کوئی ایسی رکاوٹ ہے جو پاکستان میں جو ول اسٹینڈ ان دا وے.